عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے، لَعَنِتُّمْ تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ اولئک ھم الراشدون یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، ایسی خبریں تم ان تک پہنچا دو اور خود رائے زنی نہ کرنے لگ جاؤ، بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو، جو وہ کہیں اسے تسلیم کرو۔ اگر وہ تمہارا مشورہ قبول نہیں کرتے تو اس کا برا نہ مانو، اگر وہ تم سب کے مشورے اور آراء قبول کرنے لگیں تو تمہاری بھی آراء آپس میں مختلف اور متضاد ہوتی ہیں۔ اس صورت میں تو تم پر اور کئی مصیبتیں پڑ جائیں گی، لہٰذا حق کو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلاؤ، یعنی قرآن و سنت کو، بلکہ اپنی خواہشات اور آراء کو حق کے تابع کر دینے کی ادا سیکھو۔ ظاہر ہے کہ ہر صحابی یہ جانتا تھا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہے، اس کے باوجود فرمایا اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنفس نفیس موجود ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتاب و سنت کے موجود ہونے کے باوجود جو شخص اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، اپنے فتوے پر اصرار کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، در حقیقت وہ اس بات سے جاہل ہے کہ ہم میں اللہ کا رسول موجود ہے، یعنی وہ نہیں جانتا کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اللہ کا قرآن موجود ہے، ان کی تفاسیر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں۔ تو پھر یہ سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم اپنی رائے کے ساتھ اپنے معاملات کو کیوں حل کرتے ہیں، یا اپنی جو بھی زندگی کے معمولات ہیں ان کے اندر ان کو داخل کیوں کرتے ہیں جن کا تعلق قرآن و سنت میں موجود ہی نہیں۔ ہمیں ہر معاملے میں ان کی بات ماننی چاہیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ اگر اسے یہ بات معلوم ہوتی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اطاعت کروانے کی کوشش نہ کرتا۔ جس طرح وہ شخص جاہل ہے جو چار دیواری کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیتا ہے، اور وہ شخص جاہل ہے جو کسی فاسق کی لائی ہوئی خبر پر بلا تحقیق کارروائی کر گزرتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی جاہل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اس لیے اسے یہ بتانے کی شدید ضرورت ہے کہ جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ جب دنیا میں زندہ تھے وہ بنفس نفیس موجود تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد اللہ کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور انہی سے ہمیں اپنی زندگی کے مسائل تلاش کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے،
اور اس کا ہر حکم علم و حکمت اور رحمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے سے تم ہر طرح کی مشقت اور مصیبت سے بچے رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے میں ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمہارا مشقت میں پڑنا کسی صورت گوارا نہیں۔ فرمایا سورہ توبہ کے اندر، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مشقت میں پڑنا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر آسانیاں چاہتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کو اختیار کرنے کا حکم صادر فرماتے تو میں ہمیشہ جو آسانی والا معاملہ ہوتا اس کو لے لیتا اور جو مشکل والا ہوتا اس کو چھوڑ دیتا۔ تو اس کے برعکس اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کرے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ اول تو تمہاری سب کی بات ایک نہیں ہوگی۔ ہر شخص وہ بات منوانے کی کوشش کرے گا جو اس کے اپنے خیال میں ہے یا اس کے اپنے فائدے کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس کی بات مانیں گے اور کس کس کی بات کا امت کو حکم دیں گے؟ پھر تمہارا علم ناقص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا والوں تمہارا علم ناقص ہے، نہ تمہیں مستقبل کی کوئی خبر ہے، نہ تم غیب کا علم رکھتے ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ تم جسے اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہے ہو وہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے کس قدر نقصان دہ ہو۔ بسا اوقات ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا اللہ نے ہماری قبول نہیں کی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ دعا اگر قبول ہو جاتی تو اس کی وجہ سے ہمیں آئندہ کن کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا اور ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو جو دعا اللہ قبول کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، جو قبول نہیں کرتا وہ بھی قبول کرتا ہے، اس کے بدلے مصیبت دور کر دیتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جن چیزوں کو تم اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہو۔ اس لیے جس طرح کائنات کا نظام درست اس لیے چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اسی طرح شریعت کا نظام بھی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہی صحیح چل سکتا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ۔ سورہ مومنین کی آیت ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے یعنی قرآن و سنت تو سب آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے یقیناً بگڑ جائے۔ یہ قرآن پاک سورہ توبہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض تدبیری امور میں تمہارا مشورہ مان بھی لیتے ہیں، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشورہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کے اندر۔ سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام میں ان سے مشورہ کر، مگر یاد رکھو تمہارا کام حکم دینا نہیں مشورہ دینا ہے، یعنی دنیا والوں تمہارا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا نہیں بلکہ صرف مشورہ دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناسب سمجھے تو مان لے، مناسب نہ سمجھے تو نہ مانے، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ اسی نے ہی کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ پھر جب تو پختہ ارادہ کرے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ آگے اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، جس میں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان تینوں شامل ہیں۔
یعنی اگر رسول بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشکل میں پڑنے سے بچا لیا، اور ایمان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، اور اسے تمہارے دلوں میں ایسا مزین کر دیا کہ تم خوش دلی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر کاربند ہو گئے۔ اس لیے بعض اوقات بتقاضائے بشریت تم سے غلطی ہو جاتی ہے، یعنی ایز اے انسان ہونے میں تمہارے سے کوئی غلطی کوئی خطا ہو جاتی ہے، مگر ایمان کی محبت اور کفر سے نفرت کی بدولت تم جلد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو اور گناہوں سے باز رہتے ہو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی کفر، فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ رازی نے فرمایا ایمان میں تصدیقم بالقلب آتا ہے، یعنی دل سے تصدیق کرنا، دل سے سچا ماننا، اقرار باللسان یعنی زبان سے بھی اقرار کرنا، وعمل بالارکان یعنی اس کام کو جامع عمل یعنی پہنانا، عمل کرنا اس کام پر، یہ تینوں شامل ہیں۔ کفر دل کی تصدیق نہ ہونا، یعنی کفر کسے کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق نہ کرنا، فسوق کہتے ہیں زبان سے اقرار نہ کرنا، اور عصیان جو ہے وہ عمل نہ کرنا، یعنی نیک اعمال پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہ کرنا، یہ عصیان ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی نے فرمایا کفر کا معنی تو ظاہر ہے، فسوق سے مراد بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ ہے، فسوق سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اور عصیان سے مراد ان سے کم درجے کے گناہ ہیں۔ واللہ عالم۔ اولئک هم الراشدون، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر، فسوق، عصیان کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ ہیں جو کامل ہدایت والے ہیں، اور ان کے دشمن اور مخالف گمراہ ہیں۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی بےحد فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے وہ اوصاف حمیدہ بیان کیے جو اس نے انہیں عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا اور اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب ہے، اقرار باللسان ہے، عمل بالجوارح ہے، اور عمل بالارکان ہے، اور جن چیزوں سے نفرت دلائی وہ فسق و فجور اور عصیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں اوصاف حمیدہ جو ہے نا وہ عطا فرمائے، اور آخر میں صریح الفاظ میں ان کے راہ راست پر ہونے کی شہادت فرما دی۔ اولئک هم الراشدون، یعنی یہی حقیقت میں ہدایت پر ہیں، یہی کامل ہدایت والے ہیں، اور یہی نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس سے مراد یعنی یہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے کامل ہدایت والے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہی نے گناہوں کی نفرت ڈالی تھی اور نیکیوں کی محبت ڈالی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اندھا دھند نہیں بلکہ اپنے کمال علم و حکمت کی بنا پر انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، یعنی جو بھی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور جن کو صحابیت کا درجہ ملا ہے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جھانک لیا تھا، دیکھ لیا تھا، آزما لیا تھا، اسی لیے ان کو میرے پیغمبر کے ساتھی بنا دیا، ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب اور مزین کر دیا تھا، اور کفر و فسوق اور عصیان کو ناپسندیدہ بنا دیا تھا، یعنی گناہوں سے نفرت کرنے والے تھے، نیکیوں سے محبت کرنے والے تھے، اور انہیں راہ راست پر گامزن فرما دیا، یعنی صراط مستقیم پر، جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، کیونکہ وہ ان کی استعداد و اہلیت پوری طرح جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی استعداد کو اور ان کی اہلیت کو جانتا تھا کہ یہ اس کے اہل ہیں، اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ انہیں اس مقام پر فائز فرمائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنائے، صحابہ کا درجہ عطا فرمائے، جنت کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إني من نور مدت يداي
نزعت أسرار قلبي